میری ماں بہنوں آؤ سنو، تمہارے لیے ایک اور نصیحت۔ حضرت ام سلیم کے اس واقعے کو ذرا سامنے رکھیے۔ بیٹا ان کا بیمار تھا، دوا علاج چل رہا تھا، ان کے اس بچے کے باپ ام سلیم کے شوہر ابو طلحہ روزانہ صبح جاتے تھے، شام کو آتے تھے۔ اچانک ایک دن صبح کام سے گئے ہوئے ہیں اور بیٹا یہاں انتقال کر گیا بیماری میں، چھوٹا سا بچہ۔ اور اب سنیں ہماری ماں بہنیں، ام سلیم کا چھوٹا سا بیٹا، ابو طلحہ کا چھوٹا سا بیٹا انتقال کر گیا۔ محلے کی دو چار عورتوں کو پتا چلا۔ ام سلیم نے کہا سنو، میرے شوہر باہر گئے ہوئے ہیں، شام کو مغرب کی نماز کے بعد واپس آئیں گے، تم میں سے کوئی بھی عورت یا کوئی بھی شخص میرے شوہر کو میرے بیٹے کی موت کی خبر نہیں دے گا، میرے بیٹے کی موت کی خبر میں ہی دوں گی۔ ام سلیم نے کھانا بنایا۔ مغرب کی نماز کے بعد ابو طلحہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، او سنو، ام سلیم نے کھانا بنایا۔ پڑھیے، کھانا بنانے کا لفظ موجود ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سچ ہے۔ جس کے گھر میں کوئی میت ہو جائے، انتقال ہو جائے، اس کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا، رشتہ داروں کی طرف سے کھانا آتا۔ لیکن میں تمہیں صبر کا معنی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ام سلیم نے اپنے بیٹے کے انتقال پر کیسا صبر کیا۔ مغرب کی نماز کے بعد میرے شوہر میرے گھر پہ آئیں گے، اگر آتے ہی میں نے ان سے کہہ دیا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا تو وہ دن بھر کے بھوکے پیاسے آئیں گے، پھر بیٹے کے غم میں ان سے کچھ نہیں کھایا جائے گا۔ انہوں نے کھانا بنایا، بیٹا تو چلا گیا، اب شوہر کو کیوں پریشان کیا جائے، ان کو کیوں بھوکا رکھا جائے، ان کے غم میں اور کیوں اضافہ کیا جائے۔ میری ماں بہنوں، تصور میں بھی تم نہیں سوچ سکتی ہو ام سلیم نے اس رات میں کیا کیا کیا۔ سوچو، سنو، ابو طلحہ جب گھر میں آتے ہی فریش ہوتے ہیں، بیوی نے دسترخوان لگا دیا، آئیے کھانا کھائیے۔ ام سلیم نے پوچھا، ابو طلحہ نے پوچھا، ام سلیم بیٹا کیسا ہے، بیٹے کی طبیعت کیسی ہے، بیمار چھوڑ کر گیا تھا، اس کی بیماری کے بارے میں بتاؤ کیسی ہے۔ فرما بردار بیوی مسکرا کر جواب دیتی ہے، الحمدللہ، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، بیٹے کی طرف سے فکر نہ کیجئے، الحمدللہ، اور دنوں کی بنسبت آج وہ بہت سکون سے ہے، آج وہ بہت آرام سے ہے، آج اس کو بہت افاقہ ہے، آج اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، آج وہ بہت سکون سے ہے۔ بیوی کی زبان سے یہ جملہ سنا، دوسرے کمرے میں بیٹے کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ سکون سے کیا کر رہا، سو رہا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سونے دو، پھر میں اس کو ڈسٹرب نہ کروں، ٹھیک ہے کھانا لگاؤ۔ بیوی نے کھانا لگایا، ام سلیم نے بھی کھانا کھایا، ابو طلحہ نے بھی کھانا کھایا۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، جس کا زندگی کا سہارا وہ بیٹا گھر میں انتقال کر گیا ہو، سامنے والے کمرے میں اس کی باڈی رکھی ہوئی ہو، اور ادھر ام سلیم اس دن کھانا کھا رہی ہیں اور اپنے شوہر کو کھلا رہی ہیں، صبر کیا یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کو صبر نہیں تھا؟ کیا یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کو بچے سے محبت نہیں تھی؟ ہم نے صبر کا معنی جانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ ہماری آج کل کی عورتیں ہوتی تو اور محلے اگر ایسا کر بھی دے تو محلے کی عورتیں گاؤں کی کتنی بڑی، ارے وہ اس کا کلیجہ دیکھو کتنا بڑا ہے، بیٹا مر گیا وہ کھانا کھا رہی تھی، وہ آدمی کتنا بڑا، اچھا وہ بھی کھانا کھا رہا تھا، ارے اس کو تو محبت ہی، ساری محبت کا ٹھیکہ لگتا ہے کہ آج کل ہمیں اور آپ ہی کو ہے، ان لوگوں کو تو محبت ہی نہیں تھی۔ اب سنیے، ہاں سنیے، ابو طلحہ کہتے بیوی میں تھکا ہوا ہوں،
بیوی کہتی ہے تھوڑا سا آرام کریے، ادھر بیوی زیب و زینت کرتی ہے. ہاں حدیث کے الفاظ ہیں خوشبو لگاتی ہے. گھر میں خوشبو لگائی جا سکتی ہے، اپنے شوہر کے لیے، شادی میں جانے کے لیے نہیں. خوشبو لگاتی ہے، زیب و زینت کرتی ہے، اپنے شوہر کے من پسند کپڑے پہنتی ہیں، اپنے شوہر کے بغل میں آرام کرنے لگتی ہیں، گویا کہ وہ اپنے شوہر کو دعوت دے رہی ہو، آئیے اور ایک بیوی کے ساتھ جو پرسنل تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم کیجئے. سنیے، ان کے کپڑے اور ان کی خوشبو اور زیب و زینت کو دیکھ کر ابو طلحہ نے بھی ان کے ساتھ اس رات شباشی کی، ہم بستری کی. صبح فجر کی نماز سے پہلے اٹھتے ہیں، غسل کرتے ہیں، میاں اور بیوی دونوں غسل کرتے ہیں. بغل میں کمرہ ہے، بیٹی کی باڈی رکھی ہوئی ہے، یہاں ہم بستری بھی ہو رہی ہے، غسل بھی کیا جا رہا ہے. غسل کرنے کے بعد حضرت ابو طلحہ جب مسجد کی طرف جانے لگے تو بیوی نے ام سلیم نے ہاتھ پکڑ کر کہا میرے شوہر جا رہے ہو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے ایک مسئلہ پوچھ لینا، میری طرف سے ایک مسئلہ معلوم کر لینا. کہا کیا؟ اے میرے پیارے شوہر، مسئلہ یہ ہے کچھ دنوں پہلے میری کسی سہیلی نے میرے پاس کوئی چیز امانت رکھی تھی، میرے پاس اس نے امانت کے طور پر رکھی تھی کہ جب میں تم سے یہ چیز مانگوں تب تم مجھے دے دینا. کئی مہینوں سے وہ چیز میرے پاس تھی، آج میری سہیلی مجھ سے وہ چیز مانگ رہی ہے تو میں اس کو وہ چیز لوٹاؤں یا نہ لوٹاؤں؟ ابو طلحہ کو غصہ آتا ہے، کہتے ہیں اے میری بیوی، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی بتائیں، یہ چھوٹا سا مسئلہ تو میں ہی بتا سکتا ہوں، کیوں ہم نبی کو پریشان کریں؟ اچھا آپ کو معلوم ہے؟ ہاں مجھے معلوم ہے. کہا کیا؟ کہا جس کی امانت ہے اس کے حوالے کرو، اس نے جب رکھا ہو وہ مت دیکھو، لیکن اس نے جب بھی مانگا اسی وقت اس کو دینا پڑے گا. تمہارے پاس وہ امانت چاہے کتنی سال کی ہو، آج اگر اس نے مانگی ہے تو وہ ٹھیک ہے، آج ہی اس کو دو، یہ اس کی امانت ہے. تمہیں غم نہیں کرنا چاہیے، دکھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس کی امانت ہے، اس کی امانت کو اس کے حوالے کرو. کہتی ہے میرے پیارے شوہر، اب مسئلہ آپ نے حل کر دیا ہے تو اب غور سے سنیے، آج سے کچھ مہینے پہلے اللہ نے مجھے ایک امانت دی تھی بیٹے کی شکل میں، اللہ نے مجھے ایک امانت دی تھی بیٹے کی شکل میں. کل عصر کی نماز کے بعد اللہ نے وہ اپنی امانت مجھ سے مانگی، میں اس کو انکار نہ کر سکی، میں نے اللہ کی امانت کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے. اس نے مانگی، ہم نے اس کی امانت اس کو دے دی. میرا بیٹا بھی اس دنیا میں نہیں رہا، میں نے کل آپ سے کہا کہ وہ سکون سے ہے، یہی اس کا سکون ہے کہ اس کی روح آسانی سے قبض انزلی سے پرواز کر گئی. میرے شوہر، میں نے تو آپ کو ہم بستری آپ کو سکون دینے کے لیے کی ہے اور آپ کو کھانا اس لیے کھلایا ہے تاکہ آپ مزید دن بھر کے تھکے ہوئے تھے غم میں اور الجھن میں نہ پڑ جائیں. یہ تم نے کیا کیا ام سلیم؟ تم نے رات ہی میں کیوں نہیں بتایا؟ ہم اس کی رات ہی میں تجہیز و تکفین کرتے. تم نے رات میں کھانا بھی کھلا دیا، ہمارے ساتھ لیٹ بھی گئی، ہم بستری بھی کی. یہاں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں فجر کی نماز کے بعد یہ پورا واقعہ حضرت ام سلیم اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایسا ایسا ہوا. جانتے ہو جناب محمد رسول اللہ نے حضرت ام سلیم کو برکت کی دعا دی اور فرمایا اے ابو طلحہ، بہت خوش نصیب ہے تمہاری بیوی جو تمہارے ساتھ اس نے ایسا کیا. اللہ رب العالمین تمہاری بیوی کو بھی برکت دے. اللہ رب العالمین آج کی رات جو تم لوگوں نے
مباشرت کی ہے، مجامعت کی ہے، اللہ رب العالمین اس میں بھی برکت عطا فرمائے۔ اسی رات حضرت ام سلیم حاملہ ہوئی، پریگننٹ ہوئی، اور اسی رات ان کو اللہ رب العالمین نے ایک بچہ ان کے رحم مادر کے اندر وجود میں لے آیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم آگے نہیں جانا چاہتے، صرف یہ واقعہ بتا کر یہ بتانا چاہتے ہیں ہم آپ کو کہ صبر کا معنی یہ ہے۔ اس طریقے سے وہ صبر کیا کرتی تھی اپنے بچوں کے انتقال پر، اور اپنے شوہر کو بھی سمجھایا کرتی تھی۔ آج کیا یہ صبر نہیں تھا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ چولہا جلائیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی مر جائے تو آپ کھانا بنائیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ 3 دن تک آپ کو حق ہے کہ آپ غم منا سکتے ہیں، آپ غم کر سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، صبر کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو بچے پیدائش کے فوراً بعد جو انتقال کر جاتے ہیں، یہ قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی ہے کہ